نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ قرآن کی کون سی وہ ایک آیت ہے، قرآن کی کون سی وہ ایک آیت ہے جو بیک وقت ظالم اور مظلوم دونوں کے لیے تیر کی طرح کام کرتی. ایک ظالم ہے، اوپریسر ہے، اور ایک اوپریسڈ ہے، مظلوم ہے. قرآن کی وہ کون سی ایک آیت ہے جو دونوں کو بیک وقت تیر کی طرح لگ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، تو اس تمام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں وہ سورہ مریم کی آیت ہے، وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، مَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، تمہارا رب ہرگز بھولتا نہیں. سورہ مریم کی یہ آیت نمبر ڈاؤن ہیئر کم ایریا. وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، تمہارا رب بھولتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب میں بینگ اے مسلم، ٹھیک ہے، یا کوئی بندہ جو ظلم کر رہا ہے، جو آج اس زمین کا خدا بنا ہوا، جو کسی پر زیادتی کرتا ہے تو کہتا ہے میں جنرل کا بیٹا ہوں، ٹھیک ہے، ایس ایچ او میرا ماما لگتا ہے، صحیح ہے، میں پیسے والا ہوں، زمین والا ہوں، میرا اختیار ہے، میرے یہاں پر یہ ریسورسز ہیں، یہ معاملات ہیں. وہ کسی پہ ظلم کر گیا اور پھر وہ بھول گیا. اللہ نہیں بھولا، اللہ کو وہ یاد ہے. جس پہ ظلم ہوا وہ بھی شاید بھول جائے، اس کی نسلیں بھول جائیں. 100,000 سال بعد پتہ نہیں کتنے ہزار سال گزر گئے، the story is end for them. لیکن اللہ نہیں بھولا. اللہ اس کا حساب رکھے ہوئے ہے، اس کو لکھے ہوئے ہے، اور وہ سامنے آ جائے گا. اس کاز اینڈ افیکٹ کی دنیا میں جس میں ابھی ہم جی رہے ہیں، جو ایکشن اور ری ایکشن کی دنیا ہے، اس میں کیا اللہ معاملات میں آ کر دخل دیتا ہے آپ؟ اللہ نے تو انبیاء بھیج دیے، اپنی ڈیوائن لٹریچر بھیج دیے، کہا اس کو فالو کرو. زمین پہ اترنے سے پہلے بھیجا تھا. وہ جو اس بک کی میں بات کر رہا تھا جو ختم ہوئی ابھی انشاءاللہ، اس میں زمین کے معاملات نہیں ہیں، زمین پہ انسان کے اترنے سے پہلے کے سارے معاملات ہیں. اس کو پڑھنے سے پتہ چلے گا یار میری تو ابھی زمین پہ آدم اترے ہی نہیں تھے علیہ الصلوۃ والسلام، تو یہ سارا کچھ پہلے سے ہو گیا تھا، سب بتا دیا گیا تھا. میں نے کیا کرنا کیا نہیں کرنا، اس کی چالیں کیا ہیں، اس سے کیسے بچنا ہے، ایوری تھنگ. That's really amazing. لیکن اس زمین کے اندر اللہ آپ کو بتا چکا ہے. اب آپ کسی اس طرح کے معاملے کے انتظار میں نہیں ہے کہ فرشتے آ کے آپ کو پھر ڈیوائن انٹرفیئرنس آپ کے ساتھ کریں گے، آپ کو ایسے 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 گائیڈ کریں گے. دس از دا ایبسولوٹ اینڈ کمپلیٹ گائیڈ. دیر از نتھنگ آفٹر دیٹ. اب یہاں پر میں جو جمع کر رہا ہوں نا، جہاں جو میں کما رہا ہوں، اچھائیاں جو برائیاں، جو مال، جو رشتہ داری، جو حسب نسب، جو بھی وٹ ایور I'm earning in this whole life، اس کو میں کہاں لے کر جا رہا ہوں؟ میرے ساتھ جائے گی نا. جہاں آنکھ بند ہوئی تو کہیں اور آنکھ کھل گئی، جہاں موت آئی تو کہیں اور زندگی نہ ختم ہونے والی شروع ہو گئی. یہی ہمارا عقیدہ. پیرالل یونیورس کا کنسیپٹ آج کل دنیا یہی دے رہی ہے. میٹافزکس جس نے کسی نے پڑھی ہوگی، اس پہ سائنٹسٹ چیخ کے بات کر رہے ہیں. they don't have evidence, they still keep talking about this again and again and again. Parallel universe, metaphysics, the things beyond the physical intact and contact. اللہ کہتا ہے تمہاری یہ زندگی بالکل نامینل ہے، ٹیسٹ ہے، چھوٹی سی ہے، پھر ہمیشہ شروع ہونے والی ہے. لیکن جب میں وہاں جاؤں گا تو کچھ لے کر جاؤں گا. جہاں مجھے ماں باپ دیے اللہ نے، بہن بھائی دوست دیے، اب آپ کی چھوٹی سی بیٹی، ہم سب کے بچے ایسے ہی، اس بچی کو جو اس بچے ہمارے کو بخار ہوتا ہے، ہماری نیندیں اڑ جاتی. ہمارے بچے کو پیسے چاہیے، اس کو کھانا چاہیے، اس کو شیلٹر چاہیے، اس کو کلوتھنگ چاہیے. وی ڈو ایوری تھنگ فار دیم. ایکچولی وی ڈو ایوری تھنگ فار دیم وٹ ایور وی ڈوئنگ. ہر وقت روتے دھوتے رہتے ہیں کہ یار ان کے لیے یہ ہو جائے، ان کے لیے ان کا یہ بن جائے، ان کے گھر بن جائیں، یہ بڑے ہوں گے تو کیا ہوگا. ہمیں پتہ ہے نا کہ یہ رشتے قیامت کے دن منقطع ہو جائیں گے. وہاں پر نہ ماں باپ رہیں گے، نہ بہن بھائی رہیں گے. دس از اونلی ہیئر. قیامت والے دن جو بہت بڑا دن ہے، 50,000 سال کے برابر ایک دن ہے، اس وقت حدیث پڑھنا، ایک عورت آئے گی، اس نے ہاتھ میں اپنا بچہ پکڑا ہوگا، کہے گی یا اللہ یہ دھو لے لے، مجھے بخش دے. اس کا مطلب ہے جب وہ مری تھی اس کا چھوٹا سا بچہ تھا، اللہ نے اسے اسی حال میں جگایا.
اور یہ حملہ اتنا یہ جو لمحہ ہوگا ساعہ یہ قیامت کا اتنا شدید ہوگا، اس کے بعد جب آنکھیں کھلیں گی تو وہ جو حاملہ تھی اس نے بھی اپنا حمل ابھی بھی اٹھایا ہوا ہوگا. دا وے یو ڈائڈ دا ایگزیکٹ وے یو ول ویک اپ اگین. وہاں سے کہانی بندے کہیں گے یقین نہیں کر سکیں گے کیا ہو رہا ہے. But what's going on؟ ہم کدھر ہیں؟ ابھی تو ہم ادھر تھے، ابھی تو ہم ریڈ ووڈ میں تھے، ابھی تو ہم ادھر تھے، یہ کر رہے تھے، میں تو یہ کر رہا تھا، میں نے کل ادھر جانا تھا، ہم کدھر آ گئے ہیں؟ آنکھ کھلی کسی اور جگہ. بالکل ایسے ہی جیسے یہ میں فیل کر رہا ہوں اپنے آپ کو. ایگزیکٹ دس ایوری تھنگ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے تھے نا قبر کا معاملہ، کہتے ہیں یا رسول اللہ جب وہ فرشتے قبر میں آ کے یہ باتیں پوچھیں گے بڑا سخت معاملہ ہوگا، اس وقت میں ایسے ہی ہوں گا جیسے اب ہوں. فرمایا ہاں. کہتے اچھا میں پھر اس کو جواب دے لوں گا. This is his taqwa, this is his strength of iman and what path he is at. We are not anywhere near that. لیکن اس دن جو چیز میں ڈسکس کرنے لگا ہوں وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اور تمہارا رب بھولتا نہیں ہے. میں اور آپ بھول جاتے ہیں، گناہ کر کے، ظلم کر کے، چوری کر کے، گناہ کر کے، اللہ کا حکم اس سے کسی اور کو بڑا سمجھ کے نکل جاتے ہیں آگے، اور ہمارے مائنڈ میں بھی نہیں رہتا یار اس جگہ پہ تو میں نے ٹھگی لگا دی تھی. دیر اللہ اکبر ڈڈنٹ ورک. یہ چیک کریں چاہے دنیا. یس وی نیڈ دیر. تو ہم کیا ڈسکس کر رہے تھے چائے گرنے سے پہلے؟ کی بات ہوئی تھی. یس. تو ہم جب اللہ کی ذات کے سامنے پیش ہوں گے تو ایسے ہی ہوں گے. ٹھیک ہے، ایسے ہی جسم، ایسے ہی معاملات، یہی زبان، سب کچھ ایسے. اور ہم واقعی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ میرا بھائی ہے، یہ میری بہن ہے، اس نے تو زندگی اس میرے باپ نے میرے لیے گال دی تھی، یہ قربانیاں دی تھی، یہ ماں جو ہے اس نے تو مجھے پالا بڑا کیا ہے، میری اس نے اپنی ساری جوانی میرے نام کر دی، یہ تو بوڑھی ہوگی میرے لیے. ہم ابھی بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے، لیکن وہاں معاملات بدل چکے ہوں گے. وہاں تو اپنے گناہ نظر آ رہے ہوں گے، جو اکا دکا نیکیاں ہوں گی وہ ہمیں پتہ چل چکا ہوگا کہ ان کی کوئی معاملہ شاملہ نہیں ہے، معاملہ صرف اللہ کی رحمت کا ہے. ٹھیک ہے. اب وہاں اللہ تعالیٰ، اب امیجن کریں اس آیا کو جو ہم اب پڑھنے لگے ہیں، اس اونلی کپل الائنس، کہ ایک سین ہے، ہر بندہ اپنے اپنے گناہ اٹھا کے پھر رہا ہے اور اس کے بوجھ کے نیچے دبا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور ایکسپیکٹ کیا کر رہا ہے کہ میرا بوجھ کو کم کروا دے. ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں اپنے کسی جاننے والے کو لینے، اس نے 2 3 4 سوٹ کیس اٹھائے ہیں، اب تو ابا جی چھوڑ دے میں نے پکڑ لی. ٹھیک ہے. شاپنگ کر کے، گروسری کر کے بچے کے ہاتھ میں کی آگا رہے. یو ہیلپ دیم to ease their burden off them. Over there is not going to happen like this. سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَزِرُ وِزْرَةٌ وَازِرَ أُخْرَى، کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا، بھلے آپ ان کے ماں باپ ہیں، بھلے آپ ان کے بہن بھائی ہیں، بھلے آپ ان کے بیٹے ہیں بیٹی ہیں. نہیں، it's not possible. ہر ایک اپنا اپنا بوجھ اٹھائے گا، اور وہ کوئی بیک پیک نہیں ہوگا جو بندہ کہ I will easy carry it. That's a totally different thing now. وَإِن تَدُوا مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يَحْمِلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ. اور جب لوگ بلائیں گے نا کسی کو، یار یہ میں اس کے نیچے دبا جا رہا ہوں، میری ہیلپ کر دو، تو کوئی ہیلپ کرنے کے لیے نہیں آئے گا، کوئی تھوڑا سا بھی بوجھ آپ کا ہلکا نہیں کرے گا اس دن. وَلَوْ كَانَ ذَا الْقُرْبَىٰ، بے شک وہ آپ کے قریبی کیوں نہ ہوں گے. وہاں تو رشتے منقطع ہو چکے ہیں، وہاں رشتہ داریاں ختم، کوئی کسی کا باپ نہیں رہا، کوئی کسی کا بیٹا نہیں رہا. اللہ کے سامنے پیش ہونے کے بعد نے فرمایا جس سے پوچھ لیا گیا وہ تباہ ہو گیا، وہ ہلاک ہو گیا. جس کو حساب کے لیے بلا لیا گیا وہ ہلاک ہو گیا. ہمارے پاس آج وقت ہے نا، اس سے پہلے کہ وہ آنکھ بند اور کسی اور جگہ آنکھ کھلے، تو ہمارے پاس اعمال کر. آئی نو کہ اپنے اعمال سے کسی نے بخشا نہیں جانا، اللہ کی رحمت سے بخشا جانا، لیکن اللہ کا حکم کیا ہے؟ میں اس دنیا میں کیا کروں؟ صرف یار پیسہ، صرف رشتہ داریاں، صرف دوستیاں، یہ سب کچھ ہے. اگر یہ سب کچھ ہے تو پھر یہ کتاب کس لیے؟ اس کے اندر دعوے کس لیے؟ میرا صبح جاگنے سے لے کے سونے تک، میرا جینا مرنا سارا میں اس کو کہاں لگا رہا ہوں؟ میرے معاملات مجھے بھول جاتے ہیں،
میرا اللہ کہتا ہے وما کان ربک نسیہ، میں نہیں بھولتا، تمہارا رب نہیں بھولتا۔ جو کچھ ہم اللہ کے حکم کے علاوہ کرتے ہیں، وہ سلطان بہو کہتے ہیں جو دم غافل سو دم کافر۔ جو غفلت کا لمحہ تھا تمہاری زندگی میں، جو سانس لیا اس کی حکم سے ہٹ کے وہ کفر کیا۔ اللہ تو نہیں بھولنے والا۔ تو یہ جو ہم پہلے بھی ڈسکشن کر رہے تھے، یہ سارے معاملے، یہ جو میں ریکویسٹ کر رہا ہوں، جو کہہ رہا ہوں، یہ کہ میں اس لیے تو نہیں کر رہا کہ میں کوئی عالم ہوں اللہ معاف کرے، یا میں بڑا کچھ اسکالر ہوں، یا میں کوئی بڑا اللہ معاف کرے کوئی ولی اللہ ہوں، ایسا نہیں ہے نا۔ میری اس کے پیچھے سوچ کیا ہے کہ اس دن اللہ مجھے معاف کر دے، اس دن کی سختی سے اللہ مجھے بچا دے۔ لیکن حکم ہے کہ تم اکیلے بچنے والے چکر میں مت ادھر آنا، کہ اگر تم اپنے ساتھ کسی اور کو بچانا نہیں چاہتے، ٹھیک ہے، اس دن سب کو نفسی نفسی پڑی ہوگی نا۔ اللہ کہتا ہے یہ ادھر کھیلنا نفسی نفسی، ادھر نہیں، ادھر کلیکٹیو اپروچ۔ اسی لیے تو ہم سارے ادھر بیٹھے ہیں کہ یہ انٹلیکٹ جو اللہ نے دیا ہے اس کو کس سمت استعمال کرنا ہے یار۔ تو انشاءاللہ وی ورک آن دیٹ ٹوگیدر۔ ہم اپنے آپ کو فارم کریں، بلڈ کریں، اپنے وقت کو زیادہ لگائیں۔ آئی نو وی کیڈ اینڈ جوک اراؤنڈ اس کے یار 10 منٹ 20 منٹ 30 منٹ، پوری زندگی کیوں نہیں؟ جو جتنی محنت کرتا ہے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ میں کسی کو کہوں آؤ میرے ساتھ 3 دن لگاؤ، میرے ساتھ 10 دن لگاؤ، میرے ساتھ 30 دن 40 دن لگاؤ، 100 دن لگاؤ، نو، 1 گھنٹہ دو۔ میں کہتا ہوں پوری زندگی دو، کیونکہ زندگی کا مالک اللہ ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اور تم کیا چاہ سکتے ہو سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ تم جو چاہتے ہو، وَمَا تَشَاءُ، تم کیا چاہ بھی کیا سکتے ہو، تم چاہ بھی کیا سکتے ہو، اللہ کہتا ہے إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہے۔ تو پھر اگر حق یہی ہے، سچ یہی ہے کہ اللہ کی مرضی کے علاوہ تم کچھ چاہ بھی نہیں سکتے، تو پھر میں اس کو ایکسیپٹ کیوں نہ کر لوں؟ میں یہ اکڑنا چھوڑ کیوں نہ دوں؟ میں اللہ اکبر کو دل سے مان کیوں نہ لوں، اور اپنے آپ کو اکبر کہنا کیوں نہ چھوڑ دوں؟ نہیں میں زیادہ سیاح ہوں، نہیں میں زیادہ جانتا ہوں، وہ تمہیں نہیں پتا، مجھے اوریجنل سلوشن چاہیے، ٹھیک ہے؟ بڑے مسائل ہیں، فائنینشیل مسائل ہیں، ذاتی مسائل ہیں، ریلیشن شپ کے مسائل ہیں، ٹھیک ہے، ویزے کے مسائل ہیں، there are tons of problems in the world for us. Why? Because ہم خود شانے اور سیانے بنے ہوئے ہیں۔ جو خالق ہے جس نے اس مشین کو بنایا وہ کہتا ہے ایسے ایسے چلو، بچت ہے ادھر بھی ادھر بھی۔ میں کہتا ہوں نہیں، I know better. What happened that moment to our claim اللہ اکبر؟ وہ تکبیرات کرنے کے لیے، وہ نماز کے ایک رکن سے دوسرے میں جانے کے لیے، بس۔ اللہ اکبر کا مطلب ہے اللہ سب سے بڑا ہے، میری سوچ اس کے آگے کچھ بھی نہیں، میرا ارادہ اس کے آگے کچھ بھی نہیں، وہ جو کہے گا میں وہی کروں گا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ اکبر۔ لیکن میں تو اپنی زندگی میں کہیں ظاہر ہی نہیں کر رہا اپنے اوپر بھی کہ میں مانتا ہوں کہ اللہ بڑا ہے، اس کا حکم بڑا ہے۔ وہ آپ کے پیر صاحب کا کیا نا، صوفی برکت علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں ان کو پڑھ رہا تھا کچھ دن پہلے، وہ کہتے ہیں جو شخص، یہ جو ہمارے اولیاء کرام ہیں، جو ہمارے بڑے ہیں، انہوں نے ہمیں گائیڈ کیا ہے حق کی طرف، اور بڑی محبت سے گائیڈ کیا۔ آپ کسی بڑے کی محفل میں بیٹھے ہیں، وہ اتنے طریقے سے نا، جیسے کسی کلا کپ کے اندر چائے ڈال دیتے ہیں، پانی ڈال دیتے ہیں، that's how they give you the wisdom، ٹھیک ہے؟ ہم کہتے ہیں، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ میں سنت پہ تو نہیں چلتا لیکن میں یہ اچھائی کرتا ہوں، یہ اچھائی کرتا ہوں، اور یہ میں اپنے نزدیک ٹھیک کر رہا ہوں، کہتے ہیں اگر وہ سنت سے ہٹا ہوا ہے وہ جھوٹ ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اگر آپ کی زندگی سنت پہ نہیں چل رہی تو آپ جھوٹے ہیں۔ ایک اللہ کا بندہ بڑا واضح اپنے مریدوں کو، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے پیچھے چلنے والوں کو بتا رہا ہے کہ تمہارے پاس اور کوئی چوائس نہیں ہے، اور کوئی سوائے حسنہ نہیں ہے، سوائے رسول اللہ کے رستے سے۔ سو اس کو دیکھیں پلیز، برنگ ٹنز آف سولوشن اینڈ کویسچن اینڈ ایوری تھنگ از رائٹ اینڈ ہیئر۔ جتنا ہم زیادہ اس کو اسٹڈی کریں گے، جتنا زیادہ ہم اپنے اللہ کے کلام کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو وقت دیں گے، ٹھیک ہے، ذاتی معاملات سے ہٹ کے، ذاتی معاملات کا مطلب ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ذاتی معاملات ہیں، ٹھیک ہے۔ معاشرتی معاملات کے اندر اس بک کی زیادہ ضرورت ہے۔
یہ ہمیں پاک کرتی ہے اور کہتی ہے پھر گھر پاک کرو، محلہ پاک کرو، ملک، ساری دنیا پاک کرو. یہ دین اللہ کس لیے نے بھیجا؟ There is only one reason. وہ آیت کیا ہے؟ لَيُظْهِرُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. یہ آیت کیسے شروع ہوتی ہے کہ اللہ نے اپنا دین بھیجا لَيُظْهِرُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ یہ تمام دنیا کے ادیان پہ، سارے سسٹم کے اوپر غالب آ جائے. ٹھیک ہے، اللہ نے اس لیے یہ دین اسلام بھیجا ہے کہ یہ تمام ادیان کے اوپر، تمام سسٹمز کے اوپر غالب آ جائے. ہر جو ازم ہے نا، فلاں ازم فلاں ازم فلاں ازم، وہ اس کے نیچے ہوگا، یہ ان سب کو بمبارڈ کر دے گا، صرف یہ غالب رہے گا. تو یہ فرشتوں نے تو غالب نہیں لے کر آنا، ان کی تو جاب نہیں ہے، مرغیوں نے تو نہیں کرنا. It's whose job? Human, and out of human خیرہ امہ. And out of خیرہ امہ آپ ایک سسٹم دیکھ لیں. ہاں اللہ چڑیوں سے پورے ابراہ کی فوج مروانا چاہے وہ تو اس کے ہاتھ میں ہے. It's his power and thing. But he doesn't intervene in your معاملات, in your action and stuff on a daily basis life. اس نے آپ ایک عام، ہم جس ملک سے ہیں، ہمارے یہاں جو گھٹیا پالیٹکس کی جاتی ہے، کسی اور اچھی کنٹری کو کاؤنٹ کر لیں، اس میں جو ایلیٹ ہوتے ہیں نا، پڑھے لکھے لوگ، بزنس کلاس لوگ، وہ اس ملک کی پالیٹکس کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں. جو غریب غربا ہوتے ہیں ان کی بات کوئی نہیں نا، ان کا ووٹ ہی کوئی نہیں ہوتا. وہ ادھر ڈالیں تو ادھر سے نکل آتا ہے. We all know that. ٹھیک ہے، ڈالو جدھر مرضی نکلے گا اس ڈبے سے. This is what works. We all know that. لیکن جو انٹلیکٹ ہے نا، جو ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، جو لائرز ہیں، جو ٹیچرز ہیں، جو پروفیسرز ہیں، یہ جو پڑھی لکھی کریم ہے ہر ملک کی، یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اوپر کون بیٹھے گا. تو یہ جو کریم بیٹھی ہے، اس نے فیصلہ کرنا ہے کہ اوپر کلمہ حق لا الہ الا اللہ آئے گا، اس کا نظام آئے گا، یا جو چل رہا ہے وہ آئے گا. اس کا فیصلہ کرنے کا وقت تھوڑا سا. ہم سب کے ڈھیر سارے چٹے بال آ چکے ہیں کہ چٹے سے آگے گولڈن بھی باہر نکل آ چکے. The thing is, we need to work fast. We need to work now. ٹھیک ہے، اللہ ہم میں سے کسی سے کام لے، اللہ ہماری آنے والی نسلوں میں سے کسی سے کام لے. ٹھیک ہے، یا اللہ ہماری دعا ہے کہ ہم میں سے جو پیدا ہوں، یا ہمارے اہل و احباب میں سے جو ہوں، وہ اس حق کے راستے میں جانے والی مشینری کا حصہ بنے. But we need to initiate something تاکہ اس دن ہمارا فائدہ ہو، اس دن ہمارا بوجھ کم ہو. وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے. اللہ ہم پہ رحم کرے، ہم اس کے حکم کے ساتھ جڑ جائیں، اس کے ایک ایک لفظ کو اپنی زندگی کے ایک ایک آئیڈیا سے، آئیڈیالوجی سے، اپنے کسی بھی خواہش سے اوپر سمجھیں، اس کے سامنے ہر چیز قربان کر دیں. جان سب سے چھوٹی چیز ہے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے. یہ جو زندگی ہے، یہ جو جان ہے، یہ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے سب سے چھوٹی چیز ہے، سب سے منیمل چیز ہے. خواہشات جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ تم تو اس کو خدا بنا کے بیٹھے ہوئے ہو، تم تو ان کی بندگی شروع کر دی تم نے، ان کو چھوڑنا یہ بڑا کام ہے. ٹھیک ہے، ہم جس سب سے ڈرتے ہیں نا، یہ کروں گا وہ پکڑ لیں گے، یہ کہوں گا جان چلی جائے گی، یہ کہوں گا یہ چینج آئے گا. دس از لیسٹ. دا بگیسٹ از آئی پلیس وٹ ایور ویئر بلانگس. ظلم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اس کی جگہ یہ رکھنے کی. ٹھیک ہے نا، یہ کپ ہے، یہ تکیہ ہے، یہ کوئی چیز ہے جس کی یہ جگہ ہے نا، وہاں جس کا اس نے بلانگ کرنا ہے، اس کو اس کی جگہ سے ہٹا دینا. ظلم کی لٹرل ڈیفینیشن یہ ہے. ٹھیک ہے، آپ کی وائف، آپ کی امی کپ ادھر رکھتی ہے، گلاس ادھر رکھتی ہے، چولہا ادھر پڑا ہوا ہے، آپ نے کال اٹھا کے اس کو لانڈری میں رکھ دیا. دس از ظلم. یہ کیا ہے؟ یہ ظلم ہے. تو جو اللہ کا مقام ہے ہمارے عقیدے میں، ہماری زندگی کے اندر، ٹھیک ہے، جو سنہ کا مقام ہے، اس کو اس کی جگہ سے ہم نے ہٹا دیا. یہ ظلم ہے. اللہ ہم پہ رحم کرے. ٹرو ہم اس کے حکم سے جڑیں، اپنی زندگیاں، اپنی خواہشات، ہر چیز اس کے تابع کریں. اللہ ہم پہ رحم کرے.